مانتی ہے. کبھی کسی نے شکر ادا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی پیسے دے دے ہمیں، دعوت کھلا دے، اس سے 50 بار شکریہ ادا ہو جائیں گے، لیکن اس پر کوئی شکر نہیں ہوگا. یہ اتنا قیمتی پرزہ دے رکھا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر آنکھ نہیں بنا سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اندھا پیدا کر دے، ساری زندگی اندھا رہے گا، آنکھ نہیں بنا سکتے. بنی بنائی آنکھ کو ٹھیک کرنا کمال نہیں ہے. کمال تو یہ کہ آنکھ نہیں تھی، آنکھ بناؤ، تب ہے کمال. انسان کے جو پھیپڑے ہیں اور انسان کے جو گردے ہیں، اللہ نے اس میں کوالٹی رکھی، صلاحیت رکھی کہ انسان کو کیا سے لگتی ہے. آدمی جب پانی پیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کبھی ایک گلاس پانی پی کر آدمی کہتا ہے بس بھائی، کبھی 2 گلاس پی کر کہتا ہے بس بھائی، کبھی 3 گلاس پی کر کہتا ہے بس بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گردے اللہ نے ایسے بنائے ہیں، جتنی پیاس لگتی ہے اتنا ہی پانی اندر لیتے ہیں. جب پیاس پوری ہو جاتی ہے گردے منع کر دیتے کہ اب نہیں پیوں گا. اب اگر آپ زبردستی ٹھوسو گے الٹی ہو جائے گی، یہ باہر نکال دیں گے، لیں گے اس پانی کو. یہ صلاحیت اللہ نے گردوں کے اندر رکھی. انگریزوں نے، ڈاکٹروں نے، سائنٹسٹ لوگوں نے بھی گردے ڈپلیکیٹ بنا دیے، لیکن وہ یہ صلاحیت نہیں پیدا کر پا رہے. اس میں یہ صلاحیت کیسے پیدا کریں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لے، جتنی ضرورت نہیں اتنا نہ لے. یہ کیسے کریں؟ یہ نہیں ان کی سمجھ میں آ رہا، اور آئے گا نہیں قیامت تک. یہ تو پرزے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جو چیزیں اللہ نے بنا دی ہے تو دنیا کہاں بنا سکتی ہے؟ ویسے اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کبھی سوچو، اللہ نے یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں دے دی. کتنے لوگ یقین جاننا پاگل ہیں، انہیں بیچاروں کو پتہ نہیں دن کسے کہتے ہیں، رات کسے کہتے ہیں، ٹھنڈا کیا ہے، گرم کیا ہے، بدبو کیا ہے، خوشبو کیا ہے. وہ بیچارے جہاں پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے ننگے ہیں تو ننگے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. آپ تو ایسے نہیں ہیں، تو آپ نے کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے سر سے لے کر پیر تک صحیح سالم بنا رکھا ہے. میری آنکھ میں کمی نہیں، میرے کانوں میں کمی نہیں، میری زبان میں کمی نہیں، میرے ہاتھوں میں کمی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اندھا بنا دیتا تو کیا بگڑ لیتے ہیں خدا کا؟ اگر اللہ ایک کام نہ دیتا تو اللہ کا کیا بگڑ لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزتوں بھری زندگی دے رکھی ہے، مگر ایک بندہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتا. جسے دیکھو گے نہ شکری کرتا ہوا نظر آئے گا، اور شکر نہیں ادا کرتا. آج اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت ہمیں دی ہے، سر سے لے کے پیر تک ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو ہمارے ناک میں عیب نہیں نکالتا کوئی. جس کی تو ناک ٹیڑھا ہے نہیں، کوئی نہیں کرتا. ہمیں کوئی نہیں کرتا جس کی تو آنکھیں ٹیڑھی ہے، نہیں کوئی نہیں کرتا. آنکھ بالکل صحیح بنائی ہے. کانوں کا حال، ہاتھوں کا حال، پیروں کا حال، پیٹ کا حال، پیٹھ کا حال، سینے کا حال، ہر چیز بیلنس میں بنی ہوئی ہے. تو ہمارے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتا. کبھی آج تک ہمارے جسم کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی، اور ہمیں اس قیمت کا احساس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین جسم ہمیں دے رکھا ہے، اوپر سے رنگ بھی ٹھیک ٹھاک دے رکھا ہے، اوپر سے عقل بھی ٹھیک ٹھاک دے رکھی ہے، اوپر سے بالکل جذبات بھی اچھے خاصے دے رکھے. اگر کبھی کوئی شکر ادا نہیں کرتا، بات کرو گے تو یوں تو جی کیا کریں تو کاروبار ہی نہیں چلتا. کبھی یوں کہیں گے کیا کریں، بیماریاں ہی بہت آ گئی. ہمارے تو دشمنی میں ہمیں ادا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا احسان مانتے نہیں ہو کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، بڑی مہربانی کی، کوئی احسان نہیں مانتا اللہ کا. اللہ کا احسان مانتے ہیں. کب مانیں گے؟ جب آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر کہے گا اللہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دے رکھی تھی، اور اندھا ہو گیا میں، کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر یوں کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ہو تو علاج کر لیں، 40 سال کے بعد آنکھوں کا علاج نہیں ہوتا. 40 سال کے بعد پاور نہیں پیدا کر سکتے ہو، 40 سال سے پہلے نکال لیتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد پاور پیدا نہیں کر پاتے آنکھ میں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں تو احساس ہوتا ہے. جو آدمی اپاہج ہو گیا، 4 بھائی پر پڑا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں لوگ گاڑیوں پر بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اندر باہر، تو اسے احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے 60 سال تک مجھے دوڑایا، مجھے گھمایا، مجھے پھرایا. اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، تو نے مجھے بہت گھمایا. اب 4 بھائی پر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے. ایک بندہ بھی شکر نہیں ادا کرتا. جس دن نعمت چھنے گی اس دن احساس ہوگا. جب تک نعمت نہیں چھنے گی وہ یوں سمجھ رہے جیسے ان کے باپ کا مانتا ہے نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہو گیا جو ہونا. اتنی بہترین جسم آپ کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے.
اور نعمتیں ایسی ایسی عطا فرما رکھی. کبھی سوچو، سوچا کرو بھائی، یہ سوچنا بھی نماز سے کم نہیں ہے. نماز پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے سوچنے سے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. کبھی سوچا کرو. اسی کا نام مراقبہ ہے. پہلے بادشاہوں کو بھی وہ چیز نصیب نہیں ہوئی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی. 70 سال کے بیٹھے ہیں، 80 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں اچھی طرح سے پتا ہے. ہماری بھی تھوڑی سی عمر گزر گئی. ایک زمانہ تھا یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرے ہوتے تھے. شام ہو گیا، شام ہو گئی تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا لوگ مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے. عصر کے بعد ہماری ہانڈی بن جاتی تھی گھر میں، اور مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے. اور مدرسوں کا تو نظام کب تک یہی چل رہا. عصر کے بعد کھانا بانٹ دیں، مغرب سے پہلے کھانا کھا دو، اور مغرب کے بعد تکرار میں بیٹھنا پڑتا ہے مدرسوں میں. وہ پرانے زمانے کا حساب ہے. پرانے زمانے میں مغرب سے پہلے اس لیے کھانا کھا لیتے تھے اندھیرا ہو جائے گا، مغرب کے بعد اندھیرا ہو جائے گا، لائٹ نہیں ہوتی تھی. اور جو لوگ مالدار ہوتے تھے ان کے گھروں میں مٹی کا تیل جلتا تھا، لیمپ جلتے تھے، لالٹین جلتی تھی. مسجد بھی جا رہے لالٹین دے کے، کھیت بھی جا رہے لالٹین دے کے، اڈے بھی جا رہے لالٹین دے کے، لالٹین ساتھ میں رہتی. یہ زمانہ تھا. بیٹری کے بغیر کام نہیں چلتا، ایسا زمانہ تھا. ایسی اندھیروں کی زندگیاں گزاری. ہم نے تو چلو ایسی بھی گزاری، ہم سے پہلے کو ایسی بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے مٹی تیل بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے موم بتی بھی نہیں ہوتی تھی. تو ان کی زندگیاں کیسی گزرتی ہوں گی اتنی اندھیرے میں. اور آج آپ ماشاءاللہ مولانا عالم صاحب کی مسجد میں دیکھو کون بیٹھے، کیا لائٹیں جل رہی ہیں. یہ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی چیز نہیں ہے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز نہیں بھائی. پہلے بادشاہوں کے لیے پانی دور دور کے کنووں سے لایا جاتا تھا. وہ پانی لاتے لاتے کبھی گھڑے ٹوٹ جاتے تھے، پانی سڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، پھر بھی فریش پانی انہیں بڑی مشکل سے نصیب ہوتا تھا. کتنے بادشاہوں نے اپنے قلعوں کے اندر سے، محلوں کے اندر سے راج باہیں نکالے تھے. ابھی بھی جا کے دلی کے لال قلعے میں دیکھو وہ بنا ہوا ہے اندر کو. وہ راج باہیں سے نکالے تھے کہ تازہ پانی ملے، فریش پانی ملے. تو گھر کے اندر تازہ پانی ہونا چاہیے، نہانے کے کام آئے، پینے کے کام آئے، وغیرہ وغیرہ. کون بار بار باہر سے جا کر پانی لائے گا؟ تو بادشاہ لوگ اپنے محلوں کے اندر سے نہریں نکلواتے تھے. آج آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا پانی پلا رہا ہے کہ کبھی اکبر بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا، کبھی نبیوں کو نصیب نہیں ہوئے اتنے فریش پانی. آپ اپنی مرضی سے پانی پیتے ہیں، جتنا ٹھنڈا چاہیں فریج میں لگا کر جتنا ٹیمپریچر کا پانی چاہو گے اتنا ٹھنڈا پانی ملے گا. جب چاہو گے تب ملے گا. جتنا صاف پانی چاہو گے تو آر او لگا لو. اور دوسری مشینیں آ رہی ہیں، فریش پانی، بسلری کا پانی آ رہا ہے. کتنا صاف پانی چاہیے، کتنا ٹھنڈا پانی چاہیے، آپ کی مرضی پر ہے. یہ پانی پہلے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوا. کیا آپ نے اور میں نے کبھی ایک گلاس پانی نلکے میں سے نکال کر اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ کا شکر ہے کنویں پہ پانی بھرنے کی مصیبت سے تو نے آزاد کر دیا. اب ڈور بھی کھینچنے پڑ رہے ہیں. بیٹھے ذرا سا نل چلایا پانی مل گیا، ٹنکی کھولی پانی مل گیا. بسلری کی بوتلیں جو ہیں وہ فریج میں رکھی ہوئی کہ وہ شکر ادا کرتا ہے خدا کا. ہم نے دیکھا بچپن میں غصہ آتا تھا بہت، اور گھر میں بڑی لڑائی ہوتی تھی. ہم مدرسے میں سے پڑھ کے آتے تھے، اپنی ماں کو پوچھتے تھے کیا بنایا، ساگ بنا. بس پیر پٹکتے ہوئے باہر چلے جاتے تھے. کیا بنا رکھا؟ ساگ میں وہ کھانے کی چیز ہے، کیونکہ ساگ ہی چلتا تھا اس زمانے میں. ساگ یا دال، ساگ یا دال، ساگ یا دال. مدرسے والوں نے بھی یہی رکھ لیا، یہ دال اور گوشت کے سوا کچھ کھلاتے ہیں. مدرسوں میں بھی یہی چلتا ہے، یہی چلتا تھا پہلے. اور ماشاءاللہ اس زمانے میں اتنی ورائٹی کے کھانے آ گئے کہ کھانے والا کھاتا کھاتا مر جائے گا، ورائٹی ختم نہیں ہوتی. شادیوں میں جا کے دیکھو، ویج کھانا الگ ملے گا، نان ویج کھانا الگ ملے گا. ویج کی ورائٹیز، نان ویج کی ورائٹیز اتنی کئی 100 ورائٹیز آ گئی. نام بھی یاد نہیں، شکلیں بھی پتہ نہیں چلتا فلاں ورائٹی کا کھانا کہاں رکھا ہے. اتنا کھانا اللہ کھلا رہا ہے. کیا کسی نے اتنی بڑھیا دعوت کھا کر کبھی کسی خدا کا شکر ادا کیا؟ کسی نے کیوں نہیں ادا کیا؟ کیونکہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے، خدا کی جاگیر نہیں سمجھ رہے. یہ خدا کی زمین ہے، خدا کا آسمان ہے، خدا کا سورج ہے، خدا کا چاند ہے، خدا کی ہوائیں ہیں، خدا کا دن اور رات ہے. یہ سارے پیڑ پودے آپ کی سیوا کر رہے ہیں. اگر آپ کو سمجھ رہے ہیں تو باپ کا مال ہے، تو کون شکر ادا کرتا ہے خدا کا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کو تعارف کرایا کہ تم میں بھی میری نشانیاں بھری پڑی ہیں، پوری دنیا میں بھی بھری پڑی. ذرا دیکھو میں ہوں، مجھے پہچانو، میں اللہ ہوں.
مجھے پہچانو میں اللہ ہوں. وہ ہمارے ہیں. جیسے 100 بیگھے زمین کا بینامہ ہمارے نام، قبضہ ہمارا ہے، داخل خارج ہمارا ہے، بچے بھی میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میرے بچے ہیں، میرا خون ہے، میرے گھر میں رہتے ہیں، میرے گھر میں کھاتے ہیں، میرے گھر میں سوتے ہیں، میری کمائی ہوئی کمائی سے ہی وہ پل رہے ہیں، میرے ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ایماندار ہونا چاہیے، ان بچوں کو محنتی ہونا چاہیے، ان بچوں کو روزی کمانے والا ہونا چاہیے، ان بچوں کو ماں باپ کا خدمت گزار ہونا چاہیے، انہیں رشتے داروں سے ملنے والا ہونا چاہیے، انہیں عزت کمانے والا ہونا چاہیے. تو پھر جو طریقہ زمین کا ہے وہی طریقہ آپ کا ہے. آپ بھی ان بچوں پر محنت کرو. محنت کرو گے تو بچے ایماندار ہوں گے، محنت کرو گے تو بچے پڑھیں گے لکھیں گے، محنت کرو گے تو بچے آپ کا ادب کریں گے، خدمت کریں گے، محنت کرو گے تو رشتے داری بڑھیا بنائیں گے، محنت کرو گے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، محنت کرو گے تو عزتوں والے کام کریں گے. اور اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر جو زمین کا طریقہ وہی آپ کا طریقہ ہے. زمین کا طریقہ کیا ہے؟ زمین کا طریقہ یہ کہ 100 بیگھے زمین کے آپ مالک ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میری زمین میں گنے پیدا ہوں، گیہوں پیدا ہو، چاول اور دھان پیدا ہو، آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ محنت نہیں کرتے. محنت نہیں کرو گے تو زمین کا کیا ہوگا؟ زمین میں پھر گھاس پھوس پیدا ہو جائے گا، جھاڑ جسے کہتے ہیں، جھاڑ پیدا ہوں گے، اس جھاڑ میں سانپ پیدا ہوں گے، اس میں بچھو پیدا ہوں گے، کیڑے کاٹے پیدا ہوں گے. یہ نتیجہ ہے. وہ جب پیدا ہو جائیں گے 100 بیگھے زمین کا مالک فخر کرے کہ میرے پاس تو 100 بیگھے زمین ہے، اچھا ذرا جا کے بیٹھ جاؤ. جب وہ 100 بیگھے زمین میں جا کے بیٹھے گا تو وہاں کے جھاڑ اس کے بھی کپڑے پھاڑ دیں گے. وہ یوں نہیں کہیں نہیں بھائی یہ تو مالک ہے ذرا کچھ کو. وہاں پیدا ہونے والے سانپ اسے بھی ڈس لیں گے، وہاں پیدا ہونے والے بچھو اسے بھی ڈس لیں گے، وہاں کے کانٹے اسے بھی کاٹ لیں گے. وہ یوں نہیں کہے نہیں میں تو مالک ہوں، نہیں وہ مالک کی رعایت نہیں کرتے. آپ نے محنت نہیں کی، آپ محنت کرتے، محنت کے بعد کھیت ایسا لہ رہا ہوتا آپ کا دل خوش ہو جاتا. میری کھیتی دیکھو کتنی مدد کی آئی، کیسا گنا کھڑا ہے، کاشتکار خوش ہو جاتا ہے، گنا بڑھیا آتا ہے. گوبھی لگائی، گوبھی بڑی اچھی ہو رہی تو کاشتکار خوش ہو جاتا ہے. محنت کرے گا، محنت نہیں کری تو پھر زمین میں کیا پیدا ہوا؟ کیڑے کانٹے، سانپ بچھو، جھاڑ پیدا ہوئے. آپ کی رعایت نہیں کرے گا، نہیں ہم مالک ہے نہیں اس کا بیان اس کے نام ہے. بالکل یہی حال. اگر اپنی اولادوں پر، بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر محنت نہیں کرو گے، یہی بچے آپ کو ذلیل کریں گے، یہی بچے آپ کو گالیاں دیں گے، یہی بچے آپ کو اپنے بچوں کا کھلونا بنائیں گے، یہی آپ کی اولادیں آپ کی ٹوپیاں اچھلوائیں گے، آپ کی پگڑیاں اچھلوائیں گے، آپ کو تھانوں میں بلوائیں گے، ابو کچہریوں میں بلوائیں گے. یہی بچے آپ کے نام پر داغ لگا دیں گے، یہی بچے آپ کے گھر میں چوری کریں گے، آپ کے گھر میں سے سونا چرائیں گے، چاندی چرائیں گے، پیسے چوری کریں گے. یہی بچے اپنی ماں کو ماریں گے، بھائیوں کو ماریں گے، بہنوں کو ماریں گے. یہی بچے، کیونکہ آپ نے محنت نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے تم بھی اپنے آپ کو پہچان دو، تم مٹی کے ہو بنے ہوئے. اگر ایک کھیتی کے اندر رہنا تم دیکھنا چاہتے ہو میری کھیتی ہری بھری ہو تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کب تو اس میں بیج ڈالنا ہے، کب اس میں کھاد ڈالنا ہے، کب اس میں پانی دینا ہے، کب اسے ڈلانا ہے، کب اسے کاٹنا ہے، کن کن چیزوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ کو کرنا چاہیے. کرو گے تو کھیتی آپ کا گھر بھر دے گی، اور آپ نہیں کرو گے تو جان جانے کا خطرہ ہے. اپنی جان سنبھالو. یہی ہے ان سارے انسانوں کا طریقہ. آپ سکھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے حافظ قرآن ہوں گے، آپ کے بچے عالم قرآن ہوں گے، آپ کے بچے ڈاکٹر ہوں گے، آپ کے بچے انجینئر ہوں گے، آپ کے بچے ایس ایس پی بنیں گے، ڈی ایم بنیں گے، آپ کے بچے پردھان بنیں گے، آپ کے بچے عزت کمائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے. لیکن اگر محنت نہیں کرو گے تو چوکڑوں پر لات ماریں گے. محنت نہیں کرو گے تو آپ تھانے میں پکڑوا کے بٹھوا دیں گے، آپ کو پنچایتوں میں آپ کی گاڑیاں پکڑی جائیں گی. آپ کی ہو رہا ہے یہ سب احساس کرانے کے لیے اللہ نے تعارف کرایا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا. لوگوں میں نے بھی تمہیں زمین سے اگایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان
انسانوں کو زمین سے اگایا ہے، تو جیسی چیزیں اگتی ہیں ویسے ہی حال آپ کا ہے۔ آپ بھی سیکھ لو، محنت کرو۔ آج سارے ماں باپ بد دعائیں دے رہے ہیں بچوں کو، ارے میرے بچہ کہنا نہیں مانتا، میرا بچہ نہیں کہنا تو بات کی بات ہے، ماننا پہلے تو آپ کو پڑھانا تھا اس کو، پہلے تو آپ کو اسے سکھانا تھا، پہلے آپ کو اسے سمجھانا تھا۔ آپ کو سارا دن کھیت میں تھے یا دکان پہ تھے، رات کو آئے روٹی کھائی سو گئے۔ تو بکریوں کی طرح پالنے سے انسان تھوڑی پالتے ہیں، انسانوں میں جانوروں میں فرق ہے۔ ان کو سکھایا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، جب ان پر محنت ہوتی ہے تو پھر رنگ آتا ہے۔ آپ سیرت پڑھو اٹھا کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قصے پڑھو۔ مکے کے لوگ ایسے شرارتی لوگ تھے مکے کے کہ قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی، اتنے ایماندار ہو گئے کہ آج 1400 سال بعد ان کی ایمانداری کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ فضائل حکایات صحابہ، فضائل اعمال، یہ انہی کے قصے ہیں، انہی کی باتیں ہیں۔ یہ وہ جو ایماندار بن گئے محنت کے بعد، اس لیے کہ تم بھی محنت کرو اس لیے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ یہ حکایت صحابہ ایسے تھوڑی سناتے ہیں، اسی لیے سناتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی وہ ایسی چمک گئے، تم بھی محنت کرو تو تم بھی چمکو گے، اسی لیے سنائے جا رہے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے ایک جگہ ذکر لکھا ہے روایتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھنے فجر میں آتے تھے، ایک صحابی کو دیکھا جماعت کی نماز میں بھاگ گئے، فوراً چلے گئے۔ ایک دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، 4 دن گئے، کچھ لوگوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ آدمی روز بھاگ جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو کچھ دن ایک دن پکڑ کر ایک صاحب نے کہا کہ روزانہ تم چلے جاتے ہو، یہاں بیٹھے کرو، فجر کے بعد تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، کبھی کبھی سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ سنا کرو، یا تم گھر چلے جاتے ہو کون؟ ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا بھائی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرا جو گھر ہے، میرے گھر کے برابر میں میرے پڑوسی کے گھر میں ایک پیڑ کھڑا ہوا ہے، جیسے بیری کا پیڑ ہو جاتا ہے، کہ وہ پیڑ اوپر سے جا کے میرے گھر پہ جھک گیا، اب اس پر پھل آ گیا، آج کل رات کو کچھ پھل ٹوٹ کے میرے گھر میں گر جا، میں اس لیے بھاگ کے سیدھا چلا جاؤں کہ میرے بچے اڑ جائیں گے پھر وہ کھا لیں گے، ان کے منہ میں حرام لقمہ چلا جاتا، تو میں جلدی سے جا کے وہ سارا اکٹھا کر کے اس کے گھر لے جاؤں روزانہ، اور میں اسے سنبھال اپنے کو، اس لیے میں جلدی جاتا ہوں۔ ہے آج ایسی ایمانداری؟ ان پر محنت ہوئی، یا تو وہ لوٹ کے کھاتے تھے اور یا اب لوگوں کے مال بچانے کا ذریعہ بنے، یہ محنت کے بعد ہوا ہے، محنت کے بعد۔ حضرت حسن حسین کے بارے میں لکھا، ایک دن آئے زکات کا مال رکھا تھا، انہوں نے کھجور اٹھا کے کھا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے آئے، منہ میں انہیں ڈال دی جلدی، کہا کف کف نکال کر، تو اسے نکالا اور اسے کھجور کو باہر نکال کے پھینک دیتا، حضور نے یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں کھاتے اس مال کو، تو نے کہا ہم کون منع کرتے ہیں کہ کسی کی بھوکی جاری کرنا نکال کے دوسرے کوئی باپ منع نہیں کرتا کہ باپ کا مال ہے، حرام کھا رہے تو کوئی نہ باپ کو پروائے نہ چچا کو پروائے، گنے نکال کے ٹرک کے پیچھے بھاگ رہے، گنے نکال کے دوسرے خوش ہو رہے، ماں باپ کی کوئی بات نہیں، دیکھا بچہ میرا ہوشیار ہو گیا، کما کے لا رہے۔ بتانا یہ ہے میرے بھائی، اگر محنت کرو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ دنیا جہنم بن جائے گی آپ کے لیے، تو محنت نہیں کرو گے۔ بس یہ ذرا سا ایک سمجھنے کی چیز ہے، محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے، بس یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ سب کو نہیں آتا ہے، یہ کھیتی کرنے والے کو کبھی نہیں آئے گا، دکان چلانے والے کو کبھی نہیں آئے گا، یہ تو سیکھنا پڑتا ہے، یہ کام ہے بہت بڑا، یہ دکان سے بھی بڑا کام ہے، کیونکہ اگر آپ نے پیسے بہت کما لیے اور گھر میں آپ کی اولاد ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لے، دکان مکان پہ گاڑیوں پہ، اور ایک بھی دن یوں پہ بجانا آپ نے بہت ترقی کر، تو نے کیا کرا، چاچا کو دیکھو کہاں پہنچ گیا، ماما کو دیکھو کہاں پہنچ گیا، تو باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے بندے نے محنت سے مکان بنایا، گاڑی خرید کر دی، بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کا اور مجھے بڑا بھلا کہہ رہے اولادیں یہی کر رہی، اجی کیا کرا تو نے تو آج تک کچھ کرا ہی سیدھا سیدھا کہہ رہی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا غم ہوتا ہے، کتنی بد دعائیں مجھ سے نکلتی، لیکن وہ صحیح نکلتی ہے، وہ بد دعائیں نہیں ہیں، وہ دعائیں ہیں آپ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کام نہیں کیا، آپ کو تو سمجھانا تھا، وہ محنت کرنی تھی، وہ محنت کرنے کے کچھ طریقے 2 منٹ میں آپ کے کام میں ڈال رہا ہوں، بات ختم ہو جائے، 2 منٹ بس۔ محنت کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ یا تو اللہ کے راستے میں جاؤ جناب، وہاں وقت لگاؤ، وہاں جا کے نماز کا پتہ چلے گا، وقت کی قیمت کا پتہ چلے گا، صحیح وقت پر اٹھنے اور سونے کا پتہ چلے گا، فجر کی نماز کب کو ہوتی ہے،
اذان کس وقت ہوتی ہے، قضا نماز کب ہو جاتی ہے، نماز کب فرض ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بڑا کام آئے گا. دوسرے بڑا کام یہ آئے گا جب خود اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو بے دینی کا ماحول دیکھو گے، لوگ سو رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آ رہے اٹھ کر، اور جماعت والے جا کر کنڈے کھٹکھٹا رہے ہوں گے، بھائی ہو جاؤ بھائی، تھوڑی سی بات سن لیں. اور وہ کہا جی کل کو کریں گے بات، جی کل کو آئی ہو، جی دوپہر میں آئی ہو. اور آج گیا تو ہم سے ملتے ہیں باہر آنا کھڑا تو سن رہا نہیں سن رہا، اس کو دل اندر سے ہوتا ہے بات تو سن لے، کم سے کم تو ایسے تو تنخواہ تھوڑی لے لیں، یہ ٹیوشن تھوڑی لے لیں. جماعت والے اپنی جان اپنا مال لگا رہے بیچارے، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور آپ کے دروازے جا کر کنڈے کھٹکھٹا رہے. یہ درد آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، آپ 4 مہینے لگا تو آپ بھی رات کو جاگنے والے بن جاؤ امت کے غم میں کہ امت کتنی بے حس ہو رہی ہے، بے فکر ہو رہی ہے، نڈر ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ رسول کی، مرنا ہے خدا کے پاس جانا ہے. تو پہلی ترتیب بناؤ اپنے جماعت گزارے، اور اپنے بچوں کو مولانا عالم کو دے دو، جیسے مولانا عالم بھی کہہ رہے تھے. ان کے مدرسے میں داخل کر دو، ماشاءاللہ ہندی بھی پڑھا رہے ہیں، انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں.